السلام علیکم. ڈائری آف ہوپ سے میں ہوں آپ کے ساتھ سائیکالوجسٹ کنزا. انڈرسٹینڈنگ دا ہیومن مائنڈ کو ہم کنٹینیو کریں گے. تو آج کی دوسری ویڈیو میں ہمارا نیکسٹ ٹاپک تھا موٹیویشنز اینڈ ایموشن. موٹیویشن میں ہم میسلو کی ہیرارکی نیڈس پڑھیں گے، جس میں اس نے سیلف ڈٹرمینیشن، سیلف ایکچولائزیشن اینڈ سائیکولوجیکل نیڈس، سیفٹی نیڈس، لو اینڈ بلانگنگنیس اور سیلف اسٹیم کے بارے میں بات کی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو میسلو سیلف ایکچولائزیشن میں ہم ڈیزائر ہوتی ہے بیکم دا موسٹ دیٹ ون کین بی، کہ جو آپ ایکچوئل آپ کی سیلف ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کی ڈیزائر ہوتی ہے. سیلف اسٹیم میں آپ کی سیلف رسپیکٹ آتی ہے، اسٹیٹس آتا ہے، ریکگنیشن، اسٹرینتھ اینڈ آپ کی فریڈم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی نیڈز ہوتی ہیں. اور اکارڈنگ ٹو میسلو جو آپ کی بیسکلی نیڈز ہوتی ہیں، جس میں آپ کی یہ سیلف ایکچولائزیشن ہے، سیلف اسٹیم ہے، لو اینڈ بلانگنگنیس ہے، جس میں آپ کو فرینڈشپ، انٹیمیسی، فیملی، سینس آف کنیکشن، ان چیزوں کی نیڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. سیفٹی نیڈز میں آپ کی پرسنل سیکیورٹی آتی ہے، آپ کی امپلائمنٹ، ریسورسز، ہیلتھ، آپ کی فائنینشیل کنڈیشن، آپ کی پراپرٹی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور سائیکولوجیکل نیڈز میں ایئر، واٹر، فوڈ، شیلٹر، سلیپ، کلاتھنگ، ریپروڈکشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہ آپ کی آتی ہیں. اکارڈنگ ٹو میسلو یہ جتنی بھی نیڈز ہیں، کسی بھی انسان کی ضروریات اس کی سب سے بڑی موٹیویشنز ہوتی ہیں. ہماری ایموشن سے ہماری نیڈز بنتی ہیں اور ہماری نیڈز ہی ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے. اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ موسٹلی ہم لوگ یہ لفظ سنتے ہیں کہ یار موٹیویشن ویڈیو سن لو، 2 گھنٹے کے لیے ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی روٹین. تو 2 گھنٹوں کے لیے جو موٹیویٹ ہوتے ہیں نا، وہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں اس موٹیویشن کو. وہ جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جس چیز کو لے کر وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ ان کی نیڈ نہیں ہوتی ہے. جس انسان کی نیڈ ہو، جو انسان جب کسی گول کو، کسی چیز کو اپنی ضرورت سمجھے اور پھر اس پر ایفرٹ کرے، تو ڈیفینیٹلی وہ اسے اچیو کرتا ہے. آپ بہت سے لوگ آپ کے پاس ایسے آئیں گے، 100 کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ PPSC کا ایگزام دینے 1000 کے حساب سے لوگ جاتے ہیں. لیکن ان میں پریپریشن والے، اگر 1000 لوگ ٹیسٹ دے رہے ہیں تو پریپریشن والے صرف 100 ہوں گے جنہوں نے اچھے سے پریپریشن کی ہوگی. ان میں سے بھی جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں یا جو ان کا ٹیسٹ پاس ہوتا ہے، وہ 100 میں سے 50 ہوتے ہیں. اٹ مینز کہ 1000 لوگوں میں سے جنہوں نے PPSC پیپر اٹیمپٹ کیا یا کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام اٹیمپٹ کرتے ہیں، ان میں سے صرف 100 ہوتے ہیں جن کی وہ نیڈ ہوتی ہے، جن کے لیے وہ ایفرٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اپنے گول کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح کسی بھی انسان کی جتنی بھی نیڈز ہوتی ہیں، ہیرارکی نیڈز آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں، یہ بیسٹ موٹیویشن ہوتی ہیں کسی بھی پرسن کے لیے اپنی لائف میں گولز حاصل کرنے کے لیے. اگر کوئی انسان اپنا گول حاصل نہیں کر پا رہا، آئی تھنک وہ اسے اپنی ضرورت نہیں سمجھتا. وہ اسے ٹھیک ہے، ایک گول ہے، اوکے، اسے حاصل کرنا اور وہ لگا ہوا ہے، بٹ جب آپ اس چیز کو اپنی ضرورت سمجھیں، پھر اس چیز کو حاصل کرنے کی آپ کے اندر جو لگن، یہ ول پاور جو ہوتی ہے، وہ اسے حاصل کرتی ہے. اور جب آپ اپنے مائنڈ میں یہ چیز بٹھا لیں کہ آپ نے یہ چیز لینی ہے، ڈزنٹ میٹر کہ وہ پاسبل ہے یا نہیں ہے، یو ہیو ٹو ورک آؤٹ فار اٹ اینڈ ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ. اس کے بعد ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں، جس میں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ آتی ہے، پیاجے اور وائگوسکی کی تھیریز ہیں. سائیکو سوشل ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں، سائیکو سیکچول سٹیجز ہیں، اینڈ لینگویج ڈیولپمنٹ کے بارے میں میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ ایک ڈیٹیل میں جانے والا ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے، تو میں جسٹ اوور ویو دوں گی. اکارڈنگ ٹو پیاجے اسٹیجز آف کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ، یہاں پہ جو ہے وہ 4 اسٹیجز ہیں اکارڈنگ ٹو پیاجے. ایج رینج اس کی 0 سے 2، سینسری موٹر ہے،
ٹھیک ہے. سینسری موٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کے موٹر رسپانسز ہوتے ہیں، کوآرڈینیشن آف سینسز ود موٹر رسپانسز، کیوریوسٹی اباؤٹ دا ورلڈ، لینگویج یوز، ڈیمانڈس اینڈ کیٹالاگنگ، اویئرنیس ہوتی ہے پرماننس آبجیکٹ سے ریلیٹڈ. اس میں آپ کو وہ بچے بھی نظر آئیں گے جو 0 سے 2 سال کی ایج کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنی مدر کی پریزنس کو فیل کرتے ہیں یا اپنی کیئر ٹیکر کی. موسٹلی ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر مدر نے کہیں جانا ہو یا ان کے کیئر ٹیکر نے کہیں جانا ہو تو ان کے سامنے چیزوں کو چھپایا جاتا ہے کہ اسے پتہ نہ چلے کہ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں. اٹ مینس اسے کسی بھی آبجیکٹ کی ایگزسٹنس فیل ہوتی ہے. وہ یہ سینس ڈیولپ ہو گئی ہے کہ وہ آبجیکٹس کی ایگزسٹنس کو فیل کرے، اور یہ سینسری موٹرز جو ہیں وہ موو کرنا شروع ہوتی ہیں، رسپانس دیتی ہیں، اور چیزوں سے ریلیٹڈ، دنیا سے ریلیٹڈ، یا ان کے پاس جو ان کی چھوٹی سی دنیا ہوتی ہے، کیوریوسٹی ہوتی ہے بچوں میں. دیٹس وائی ان کے پاس جو ٹوائز ہوتے ہیں، جو بولتے ہیں، تو وہ انہیں توڑ کر ان کے اندر سے چیزوں کو دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر اس گاڑی سے آواز آ رہی ہے یا یہ گاڑی چل رہی ہے تو پھر کس طرح سے چل رہی ہے. اور نیکسٹ پری آپریشنل ہے، جس میں 2 سے 7 سال کی ایج ہوتی ہے، جس میں بچے سمبولک ورڈ سے انہیں ایک سیمبل ملنا شروع ہوتا ہے، وہ سمبولک تھنکنگ کرتے ہیں. پھر پراپر سینٹیکس اینڈ گرامر کا یوز کرتے ہوئے وہ اپنے ایکسپریس اور اپنے کنسیپٹس کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی امیجینیشنز جو ہوتی ہیں وہ اسٹرانگ ہوتی ہیں، لیکن کمپلیکس بھی ہوتی ہیں اور ڈیفیکلٹ بھی ہوتی ہیں ڈیورنگ کنزرویشن، جو کہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ ان کے مائنڈ میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ ایکسپریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بٹ لیک آف ویکیبلری دے کین ناٹ اسپیک واٹ دے وانٹ. کنکریٹ آپریشنل میں 7 سے 11 ایئر ایج ہوتی ہے. کانسیپٹ اٹیچ ہوتے ہیں کنکریٹ سچویشنز کے ساتھ، ٹائم، اسپیس، کوانٹٹی، یہ چیزیں انہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ان کو اپنی لائف میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بٹ ناٹ ایز انڈیپینڈنٹ کانسیپٹ. وہ ان چیزوں کو اپلائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ایج میں جو ہے وہ انہیں وہ چیز کرنے نہیں دی جاتی. نیکسٹ فارمل آپریشنل ہے، جس میں تھیوریٹیکل، ہائپوتھیٹیکل اینڈ کاؤنٹر فیکچوئل تھنکنگ ہوتی ہے. لاجیکل ریزننگ اس میں آتی ہے، پلاننگ، اسٹریٹجی، کانسیپٹ سمجھ میں آتے ہیں اور وہ ان سب کانسیپٹس کو جو ہے وہ اپلائی بھی کرتے ہیں اور اپلائی کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لیٹس ڈسکس بوتھ وائیگوسکی اینڈ پیاجے. سوشو کلچرل کانٹیکسٹ میں کنسٹرکٹیوزم ہے، اسٹیجز ہیں، پروسیس ہیں. اب سوشو کلچرل کانٹیکسٹ میں پیاجے کیا کہتا ہے اور وائیگوسکی نے کیا کہا. پیاجے فورس کرتا ہے لٹل ایمفسائز آن سوشو کلچرل کانٹیکسٹ پر، جبکہ وائیگوسکی جو ہے وہ اسٹرانگلی ایمفسائز کرتا ہے. کنسٹرکٹیوزم میں کوگنیٹیو جو ہے، پیاجے کوگنیٹیو کنسٹرکٹیوسٹ بات کرتا ہے اور وائیگوسکی سوشلزم پہ بات کرتا ہے. اسٹیجز میں پیاجے جو ہے وہ اسٹرانگ ایمفسائز آن اسٹیجز آف اے ڈیولپمنٹ، جبکہ وائیگوسکی نے جنرل اسٹیجز، ڈیولپمنٹ کی جنرل اسٹیجز کو کنسسٹ نہیں کیا. اس نے نو جنرل اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ پرپزڈ، اس نے اس ٹاپک پہ فورس نہیں کیا. کی پروسیس ان ڈیولپمنٹ اینڈ لرننگ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیاجے نے ڈیولپمنٹل اسٹیجز میں بات کی ہے، جبکہ وائیگوسکی نے انہیں سوشلزم میں لیا ہے، اس کے لرننگ میں لیا ہے کہ وہ خود کیا سیکھنا چاہ رہا ہے اور وہ کیا سیکھتا ہے. ٹھیک ہے، جس میں اس کی لینگویج پلے پاورفل رول ٹو شیپنگ تھاٹ. وہ اپرچونیٹیز کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے فار چلڈرن ٹو لرن ود اے ٹیچر اینڈ مور اسکلڈ پیئرس. اس کے بعد اس نے ZPD کا کنسیپٹ دیا تھا، زون آف پروکسیمل ڈیولپمنٹ، جو کہ اسکیفولڈنگ تھا، جس میں لینگویج، ڈائلاگ، ٹولز آف دا کلچرز، ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ پرسنالٹی تھیریز ہیں. پرسنالٹی تھیری میں فرائڈ آتا ہے اور اس کی بگ 5 پرسنالٹی آتی ہے. ٹھیک ہے، اور میسلو اینڈ راجرز ہیومنسٹک آتا ہے. اب فرائڈ نے اورل، اینل، فیلک، لیٹنسی اینڈ جینیٹل ان پہ کنسیپٹ دیا تھا.
فرائڈ کے اکارڈنگ کسی بھی پرسن کی پرسنالٹی ان اسٹیجز میں بنتی ہے، لائک اورل، اینل، فیلک، لیٹنسی، جینیٹل. اور کچھ اسٹیجز میں جو ہے اس نے اس پر کام کیا تھا، بٹ اس کے ساتھ اس کی بیٹی اینا فرائڈ نے ورک کیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کن اسٹیجز پر جو ہے وہ فکسیشن ہوتی ہے، اور وہی فکسیشن اس پرسن کی جو ہے وہ ایڈلٹ میں اس کی پرسنالٹی میں ڈس ایڈوانٹیجز کی صورت میں شو ہوتی ہے. اور بگ 5 پرسنالٹی ٹیسٹ آپ کو فار نیکسٹ ویڈیوز میں ڈیٹیل سے بتایا جائے گا، جس میں آپ پرسنالٹی آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، انٹروورٹ، ایکسٹروورٹ، نیوٹرل اینڈ یونیک پرسنالٹی. سائیکو انالیٹک تھیوری، سوشل تھیوری، ٹریٹ تھیوری اینڈ سیلف تھیوری. اگر ہم فرائڈ کی پرسنالٹی کے بارے میں بتائیں فرائڈ کے، تو انہوں نے یہاں پہ ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں بتایا تھا، جس میں اورل، اینل، فیلک، لیٹنسی یہ تھا. اس کے علاوہ اب نارمل سائیکالوجی میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، کلاسیفیکیشن کے. اب نارمل سائیکالوجی کسی بھی پرسن کا وہ اب نارمل بیہیویئر وہ بیہیویئر ہوگا جو اس کی ڈیلی روٹین میں یا اس کی روزمرہ کی زندگی میں جو اس کے کام ہوتے ہیں انہیں کمپلیٹ کرنے میں پرابلم کریٹ کرے. کوئی بھی آپ کا ایسی ایکٹیویٹی، اس میں سونا، جاگنا، بولنا، کھانا پینا، کوئی بھی ایسا بیہیویئر یور موٹر ایکٹیویٹیز دیٹ آر انوالونگ انٹرپٹنگ یور ڈیلی لائف، جو آپ کی ڈیلی لائف میں انٹرپٹ کرنے میں انوالو ہوں یا آپ کی ڈیلی لائف کو نارملی نہ گزارنے دیا جائے. اس میں انزائٹی ڈس آرڈر ہے، موڈ ڈس آرڈرس ہیں اینڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر ہیں. انزائٹی ڈس آرڈر کی پرسنالٹی ڈس آرڈرز میں کلسٹر ہیں، کلسٹر اے بی سی، اور اس میں فردر پرسنالٹی ٹائپس ہیں، جس میں پیرانوئڈس پرسنالٹی آتی ہے اینڈ ڈفرینٹ پرسنالٹیز آ جاتی ہیں. اس کے بعد تھیراپی اینڈ ٹریٹمنٹ ہے. سائیکو تھیراپی میں ڈفرینٹ تھیراپیز ہوتی ہیں، ٹائپس اینڈ گول، جس میں انڈیویجول تھیراپی ہے، گروپ تھیراپی ہے، فیملی، ہولسٹک اینڈ میڈیکیشن اسسٹڈ ٹریٹمنٹ، جس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس کو اپلائی کیا جاتا ہے، تھیراپیز کو اپلائی کیا جاتا ہے. اس میں آپ جو ہے وہ امیجنری تھیراپی اپلائی کر سکتے ہیں، گروپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، فیملی تھیراپی اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کے ساتھ جو پرابلم آ رہے ہیں اس کے ساتھ اس کی فیملی کو بھی کاؤنسل کرنے کی ضرورت ہے، اس کی فیملی کو بھی ٹریٹمنٹ اور تھیراپیز کی ضرورت ہے بیکاز آف اگریشن دیئر بیہیویئر. کیونکہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ انہیں کوئی بیہیورل ایشو ہے یا کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے. سو اس کے لیے اگر آپ کو لگے کہ آپ کے کلائنٹ کے ساتھ اس کی فیملی کو بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، دین یو ہیو ٹو کال دیئر فیملی. ان تمام چیزوں کو اپلائی کرتے ہوئے آپ کسی بھی پرسن کی پرسنالٹی کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. پرسنالٹی ٹیسٹ ڈیٹیل میں ضرور بتائے جائیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. خود کو پہچانیں، آسانیاں تقسیم کریں.